دليلا وعينا نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری۔ یا ہمارے ذہنوں میں تمام علم اتارنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آج جن لوگوں نے مجھے بولا تھا نا کہ آج ہم وہ کریں، ہر روز ایک حدیث کریں اخلاق کے اوپر، وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو ہم لوگ ایک حدیث کرتے ہیں اخلاق کے اوپر، اور پھر ہم جو ہے قرآن کی آیت اللہ کے نام سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اب سب کو پتہ ہے نا کہ نام اور صفت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صفت جس سے بلایا جا سکتا ہے، نام جو رکھا صفت اور نام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نام سے سب جانتے ہیں، اور صفت اس کی کوالٹی ہوتی ہے۔ نام لامحدود ہوتا ہے، صفت محدود ہوتی ہے۔ سب سے مین جو پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے۔ چلے، میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر لی۔ مریم، آپ اس کو نوٹ کریں گے؟ اگر یہ بند ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ کبھی کبھی یہ بند ہوتا ہے نا، یہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آج ایک حدیث کرنی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا، انی بعثت لأتمم لمکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں جو مکارم اخلاق ہے نا اس کو بلند کروں، یعنی اخلاق کو آگے بڑھاؤں۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی حدیث ہے چھوٹی سی، بی بی فرماتی ہے المومن، اس کو المومن حزنہ فی قلبہ، مومن، المومن حزنہ فی قلبہ، مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتی ہے وتبسم علی وجہہ، اور اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی۔ مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے غم کو، دکھ کو جو ہے نا وہ چہرے پہ نہیں لاتا، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب جب بھی اس سے ملو گی نا وہ ہنس کے ملے گا، ایسے کہ کچھ ہے ہی نہیں اندر، بھلے کہ کچھ بھی ہو۔ کیونکہ ایک چیز اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ خداوند عالم قرآن میں کہیں نہیں کہتا، کہیں پہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کہے تم مسلمان ہو جاؤ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں جنت بھی دوں گا، دنیا تمہاری جنت کر دوں گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، امام حسین کا ماتم کرو، تمہاری اولاد، تمہارا گھر، تمہارا رزق، تمہیں سب پرفیکٹ ملے گا۔ نہیں، کہا لا الہ الا اللہ کہو گے تو امتحان دینا پڑے گا، مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کی قیمت دینی پڑے گی، دنیا میں، آخرت میں نہیں، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 5 سال، اگر یہ ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک انسان کے غم کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان کو غم ملتا ہے نا وہ پیک پہ آتا ہے، پیک 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 پیک، سمجھتے نا، بالکل لاسٹ پہ۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے سوئسائڈ کر دینی ہے، میں نے مر جانا ہے، کیونکہ وہ اتنا غم بڑھ جاتا ہے۔ وہ جو پیک ہوتی ہے نا کہ میں نے بس مرنا ہے، اب جینا نہیں، یا مجھے مارنا ہے یا مرنا ہے، یہ وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے اسٹیپ کہ یہاں سے یہاں غم ختم ہونا ہوتا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو حلال لیتے ہو یا حرام لیتے ہو، اپنے آپ کو مارتے ہو یا دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھاتے ہو، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہاں پیک ہوتی، یہاں سے امتحان ختم مینز وہی کم۔ لیکن انسان کی زندگی میں آتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اتنے بد اخلاق ہو جائیں کہ لوگوں کو اپنی زبان سے زخم دینا شروع کر دیں۔
قرآن کی ایک آیت بتاؤ مجھے، اس کا ترجمہ آپ لوگ بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میں 10:30 بجے خطبہ شروع کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ 10:30 بجے اللہ کا نام یا خطبہ میں شروع کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتاتی ہوں، آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا اپوزٹ آپ مجھے بتاؤ گے، میں آپ کو پرفیکٹ بتاؤں گی، آپ کی ضد اس کو مجھے بتانی ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو جانتے ہو تو اس کی ضد کو پہچانو۔ اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد یہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، لین لہم، تم ملائم ہو، تم نرم ہو۔ فَزَّ غَلِيظُ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت دل اور سخت زبان ہوتے یہ لوگ تم سے بکھر جاتے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ تمہاری زبان، تمہارا بیہیویئر، تمہارا سب کچھ نرم ہے۔ اچھا ایک اور چیز کہ تمہارا زبان، تمہارا رویہ، تمہارا دل، تمہاری فکر سب نرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان نرم ہے اندر سے زہر، یہ بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں منافق، یہ دو چہرے ہو جاتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ فَبِمَا رَحْمَةً، اللہ کی رحمت کی نشانی میں سے یہ ہے لِنْتَ لَهُمْ، تم ان کے لیے لین ہو، نرم ہو۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے ایک طرح سے، اگر انسان سخت ہو جائے، ہاں، جو سخت ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے، اس کا لعنت ہے، رحمت کا اپوزٹ لعنت ہے۔ اپوزٹ لعنت ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کسی کی زبان، دل، فکر سخت ہے، کڑوا ہے، زہر اس میں بھرا ہے، تو یہ اللہ کی لعنت کی نشانیوں میں سے آ جاتی ہے، اللہ کے عذاب کی نشانیوں میں سے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل اخلاق کہ مجھے میرے دل کو بھی نرم کرنا ہے، مجھے میری زبان کو بھی نرم کرنا ہے، مجھے میری فکر کو بھی، سوچ کو بھی پوزیٹیو کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں نا پوزیٹیو؟ تو مطلب اگر جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی ہمیں بہت تنگ کرے ہاں، اور ہم بولے نہیں، کرے بھی نہیں، لیکن ہم نے سوچے اب میں کروں گی، اب میں بھی سخت ہو جاؤں گی، اب میں بھی خراب ہو جاؤں گی اس کے ساتھ، لیکن پھر ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم ایسا سوچ آ جاتی ہے، کبھی کرتے نہیں ہیں، نہیں وہ تو کچھ اس کا پرابلم تو کچھ نہیں، نہیں ہے نا کہ یہ انسان فطرت انسان ہے تو آ جاتی ہے کبھی، پھر 2 دن بعد واپس دماغ ٹھکان پہ آ جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں کرنا۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم معاف نہیں کر سکتے، اور اللہ بھی ہمیں نہیں کہتا کہ معاف کرو۔ اب دیکھو میں کل وہ آپ نے میرا پروگرام دیکھا ہوگا، وہ جب اس پہ ہدایت ٹی وی پہ مجھے بہت وہ والا اچھا لگا، ہدایت ٹی وی پہ تھا، ہم جنگ کے بارے میں کر رہے تھے نا، جنگ رسول خدا کی جنگ احد اور جنگ بدر کے بارے میں، کہ جنگ احد کو ہم کمپیئر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ، کہ آج مسلمان کیوں جنگ ہار رہے ہیں۔ تو اس کو جب کمپیئر کیا نا تو اس میں کچھ چیزیں مجھے اتنی اچھی لگی، وہ میں نہیں کہہ پائی، اس میں یہی تھا۔ اب دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حبشی آپ جانتے ہیں نا، حبشی جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا تھا اور اس کے دل کو چیرا تھا، ان کے کان کو، ناک، پوری باڈی کے اعضاء کو کاٹا تھا، حبشی نے کاٹا تھا اور چیرا تھا، اور حبشی نے ہی ہند کو کلیجہ نکال کے دیا تھا، اور وہ حبشی فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا۔ حبشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے رحمت للعالمین، قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا میرا محمد رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کے پاس ایک حبشی آتا ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور وہ آ کر کہتا ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نے منہ پھیر دیا اور اس نے کہا جب تک نہیں دیکھا، کہا جب تک تم زندہ ہو میری نظروں کے سامنے مت آنا، تمہارا اسلام ٹھیک، ہر جگہ ٹھیک، لیکن تم میری آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ ایک رحمت للعالمین بھی وہ وقت آتا ہے کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، تو ہم کیا ہیں؟ تو یہ قتل کی نوبت تک جائے گا کہ کسی نے بہت جیسے کربلا والوں نے قتل کیا، اب ان کی معافی نہیں، ان پہ لعنت ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب حمزہ کو اس طرح سے بے دردی سے دردناک طریقے سے کلیجہ کاٹا وغیرہ، تو یہ قتل کی نوبت تک جائے گا کہ عام حالات میں بھی جائے گا؟ نہیں، آپ دیکھو قرآن میں سورہ نور کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، سورہ نور میں، کہ اگر کوئی، اللہ کہتا ہے، وہی میں کہتی ہوں نا جب ہم قرآن کے روٹ ورڈز میں آتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کی آیت میں کہ جب آپ کسی مومنہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں
کسی مومنہ پر یا کسی مومن پہ تہمت لگاتے ہیں، نمبر 1، یا افطرا کا مطلب ہوتا ہے فرعیہ، اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ فرعیہ کا مطلب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کسی کی عزت کو خراب کرنا۔ عزت کو خراب کرنا مین فرا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ ہوتے ہیں نا، ہاتھ، اگر ہاتھ سے آپ گوشت کو نوچو گے اس کو کہتے ہیں فرا۔ افطرا اسی میں لفظ میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی مومنہ کی عزت کو آپ ایسے نوچو گے یا کسی کی عزت کو خراب کرو گے، جادو کر کے نہیں وہ کر کے، یا پیچھے سے اس کے خلاف باتیں کر کے، اس کے اوپر جھوٹی تہمت لگا کر، اگر ہم نے کسی کی خدا نخواستہ پوری زندگی برباد کر دی، تو کیا یہ امام حسین کے قتل کے برابر نہیں آتا؟ امام حسین کے قتل کے برابر آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم تہمت کہتے ہیں نا، وہ اتنی سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ مومنہ، قرآن کی آیت ہے، پیٹھ پیچھے آپ نے بات کی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر پائی، میں اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پائی، خدا کہتا ہے میں بچاؤں گا اس کو، یہ سورہ نور میں اللہ کہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ آتا ہے کہ اس کی عزت کو خراب کر دیا تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کسی قسم کی نہیں، کوئی بھی جیسے عزت خراب ہو گئی، میں نہیں ہوں ویسے اور مجھے ویسے پیش کیا گیا، تو وہ پوری ایک زندگی ایک تباہ کر دے، کوئی زندگی، کوئی بھی شخص آ کے پوری زندگی آپ کے جوانی، آپ کے 20 25 30 سال تباہ کر کے آپ کو کہے مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے آپ کا دل نرم ہے، آپ نے کہا اوکے میں معاف کروں گی، کیا وہ بات آپ کو ہمیشہ چبھتی نہیں رہے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معاف نہیں کیا، یا ٹھیک ہے اگر آپ نے معاف کر دیا تو کیا وہ جو 30 35 40 سال جو آپ نے آنسو بہائے، جو آپ تڑپے ہو، جو آپ نے اللہ کے دربار میں مصلی پہ آپ کے آنسو بہے، جو فرشتوں نے لکھے، کیا اللہ اتنی جلدی معاف کر دے گا؟ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کچھ کر دیا نا، ہم کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتی کیوں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ دین کے جو قانون ہے نا، شریعت، اگر اتنا اسٹرکٹ نہ ہوتا شریعت، تو قیامت، جہنم، جنت کا تصور ہی نہیں تھا۔ پھر جو ہے نا یہاں قبر میں ہم کہتے ہیں نا فرشتوں کا آنے کا تصور ہی نہیں تھا، پھر فائدہ ہی نہیں تھا نا منکر نکیر کا آنا، رقیب اور عتید کا یہاں ہونا، یہاں گلے میں ایک کتاب کا لٹکنا، اور پھر ساری چیزوں کا گواہی دینے کا فائدہ کیا اگر میں نے ایک دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیا؟ پتی کیوں؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں میں، ہم کہتے ہیں حقوق الناس جو ہے وہ کھینچ کے پوچھے جائیں گے، حقوق النفس بھی اتنے ہی کھینچ کے پوچھے جائیں گے کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ دونوں کی یہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دو دوست بہت بیسٹ فرینڈس آپس میں لڑ رہے تھے نا، جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، مارا ماری دھاڑا دھاڑی، لوگ آئے جب آئے تو ان دونوں کو پکڑ کے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ جب مولا کائنات کے پاس لے گئے نا حضرت علی کے پاس، تو مولا علی نے کہا ان پہ حد جاری ہوگی، یعنی قانون جاری ہوگا کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے، کیونکہ بیسٹ فرینڈ تھے، مولا نہیں ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، اس نے کہا میں نے معاف کیا، اس نے کہا میں نے معاف کیا۔ اب دیکھیں اس میں کہتے ہیں نا ان دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، مولا نے کیا فرمایا، تم دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، لیکن وہ جو تم نے دوسروں کو ڈسٹرب کیا، وہ یہ جو تم نے جو بیچ میں کھڑے ہو کر کتنے لوگوں کو ڈسٹرب کیا، وہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے کیا میرے بچے نہیں پریشان ہوتے ہیں نا، ڈسٹرب ہوتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو دماغی حالت ہوتی ہے وہ نارمل نہیں ہوتی، وہ ایجوکیشن اور بہت چیزوں کے آگے پیچھے نہیں بڑھ سکتے، ان کو بھروسہ زندگی سے اٹھ جاتا ہے، ان کو رشتوں سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہہ دیا معاف کیا، اس نے کہا معاف کیا، تو نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی معافی نہیں ہوتی، اتنی جلدی ہم نے جو ہے نا بہت بنا دیا ہے، ممبر سے بیٹھ کے کہتے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، اتنی جلدی معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیں اپنے اعمال کو اتنا بہتر بنانا چاہیے۔ گناہ کرنا آسان ہے، معافی مانگنا مشکل ہے، اور معافی مانگنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ غلط کام کروں خدا نہ خواستہ، اور میں آپ کو کہوں، کس منہ سے آ کے کہوں گی معاف کرو؟ وہ منہ چاہیے نا تو ہمت ہونی چاہیے۔ سچی ندامت کا کیسے اندازہ ہو؟ مولا کائنات نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، قرآن میں بھی اس کی نشانی ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا نا ہم کریں گے۔ اس کی سچی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب امام کون سے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام کے زمانے میں ایک شخص نے غلط کام کیا نا، کوئی گناہ کا، کسی کا مال کھایا، جب اس نے توبہ کی نا، اس نے سب کچھ دے دیا، اپنے کپڑے تک اتار کے دے دیے، کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نے اگر کسی کی زندگی خراب کی ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں تب میری توبہ قبول ہوگی،
جو غلط کیا ہے اس کو فکس کرنا، اس میں آتا ہے پھر جا کے میری توبہ کا۔ ہم کہتے ہیں فوراً توبہ نہیں ہوتی قبول۔ اور ایک اور آخری چیز بتا دوں جلدی سے، پھر میں اخلاق کی طرف آتی ہوں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک چیز جو اپنی پرائیویسی کو، اپنے وقت کو، اپنی جو ہمارا جو ٹائم ہے نا اس کو مضبوط رکھو۔ میں ہمیشہ اپنی جو میری دوست ہوتی ہیں نا، میں ان کو کہتی ہوں آپ اتنے پوچے پوچے نہ بنو کہ جس کو جس وقت چاہیے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ٹائم، میں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کیسے وہ آ سکتے ہیں، میں ایران میں ایسے تھی، میں اگر گھر میں ہوں نا، میرے مہمان آ جاتے ہیں، میں نے ان کو چائے دی، پانی دی، میں نکل گئی، میرا ٹائم ہے، میں نہیں وہ کر سکتی، میں نہیں رہ سکتی، کتنے بھی پیسے والے ہو، غریب ہو، امیر ہو، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، پر نہیں، میرا ٹائم میں اپنا ٹائم نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پہلے سے میرا فکس ہے۔ تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، آپ بغیر بتایا ہے تو میں آپ کو نہیں ریسیو کر سکتی۔ کبھی کبھی میں دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نور، اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاتے ہو اور تم اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں، دیکھیے ہمیشہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں نا اس کا اپوزٹ ضرور دیکھنا چاہیے۔ جب جو آیت اللہ جو فتوے دیتے ہیں نا وہ اپوزٹ سے بھی فتوے نکالتے ہیں۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہو، فار ایگزامپل میں کسی کے گھر گئی، میں نے آپ کے دروازے کی ایک دفعہ بیل بجائی، آپ نے نہیں کھولا، دوسری دفعہ بجائی آپ نے نہیں کھولا، تیسری دفعہ بجائی آپ نے نہیں کھولا، میں چپ چاپ چلی گئی، واپس چلے جاؤ، تو کیا آپ کی گردن پہ گناہ ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں، میری مرضی، میری پرائیویسی، مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نہیں کھولتی، میرا سونے کا ٹائم ہے، میرے کھانے کا ٹائم ہے، میرے پینے کا ٹائم ہے، میرے نہانے کا ٹائم ہے، میری مرضی۔ یعنی اللہ نے مجھے کتنی پرائیویسی، کتنا میرے نفس کا حق رکھا ہے کہ تمہیں حق ہے کہ تم کسی کا دروازہ نہ کھولو، لیکن کسی کے اگر ٹائم دیا ہے تو تمہیں ٹائم سے پہلے وہاں پہنچنا چاہیے۔ ایک آیت اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے ملنے کے لیے، تو آیت اللہ سے کہتا ہے کہ آیت اللہ کیا کرتا ہے، وہ آیت اللہ وہ شخص کو جس کو ٹائم دیا تھا نا 10 منٹ لیٹ ہو گیا، 10 منٹ جب لیٹ ہو گیا نا تو وہ سب سے پہلے وہ جو شخص اس سے آیت اللہ سے ملنے لگا نا، سب سے پہلے 10 منٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے ہمارے لیے، وہ جو طالب علم ہے نا ان کے لیے بہت ویلیو ہے 10 منٹ کی۔ جب وہ آیت اللہ کے ساتھ ملتا ہے نا تو وہ آیت اللہ کو یہ کہتا ہے میں سب سے پہلے سلام کے بعد مجھے اس چیز کا جواب دو آپ کہ اگر آپ کے ساتھ امام زمانہ ملاقات کرنے آتے تو آپ 10 منٹ لیٹ ہوتے؟ تو اس نے کہا نہیں، کہا حقوق الانسان میں، حقوق العباد میں امام زمانہ اور میں برابر ہیں، تو کیوں آپ لیٹ ہوئے میرے لیے 10 منٹ؟ ہم نہیں سمجھ پاتے، یہ بہت بہت گہری باتیں ہوتی ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حقوق النفس، حقوق العباد، اپنا ٹائم، اپنے نفس کا ٹائم، اپنی علم کا، اپنی ایجوکیشن کو ہمیں اسٹرکٹ رہنا ہے، اسٹرکٹ، بہت اس چیز میں بہت اسٹرکٹ، لیکن باقی چیزوں میں اخلاق، اللہ کو اخلاق پسند ہے۔ چلے، اللہ نے کہا نا کہ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ تم بہت زیادہ نرم ہو۔ چلیں آخری حدیث بتاتی ہوں جلدی سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہتی ہوں نا جنہوں نے حدیث کہی وہ تو ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں۔ ہاں میں بھیج دوں گی، گروپ میں بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے لاسٹ میں، اللہ کہتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تم میں سے بہترین لوگ بتاؤں کون سے ہیں، یعنی ہم میں سے سب سے اچھے لوگ بتاؤں کون سے ہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں 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 ہمیں بتاؤ کیا ہے یا رسول اللہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں قال احسانکم اخلاقا مؤتن اکفانا الذین یالفون ویؤلفون، کہا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خوش اخلاق ہے، جو ہمیشہ ہنستا رہتا ہے، جو مسکراتا رہتا ہے، ایسے نہیں نامحرم کے سامنے بھی کرنا شروع کر دیں، وہ تو قرآن کی آیت ہے۔ میاں کے سامنے وہ بنا، دوسروں کے سامنے یہ غلط، اس کے سامنے ہنسنا ہے، اس کے سامنے ہنسنا ہے۔ ہاں، میاں کام ایسے کرے کیونکہ ہم منہ بنائیں، اس کو اچھے کام کرنے چاہیے۔ چلے، تو نامحرم کے لیے تو منع ہے نا کہ نامحرم کے ساتھ بات کرو، اللہ کہتا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا آواز کو انگوٹھا ڈال کے بات کرو، آنکھ نیچے ہونی چاہیے۔
کام بات غیر ضروری بات، ہم میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی غیر ضروری باتیں کرتا ہو نامحرم کے ساتھ کے کھانسنا، اور مجھے نہیں لگتا کہ خود ہماری حیا اجازت نہیں دیتی۔ نامحرم کے ساتھ بات کرنی چاہیے، منع تو نہیں ہے، بی بی فاطمہ تو ذرا خود بات کرتے تھی، ان کے اصحاب آتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے، سب ہوتا تھا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا ابھی ہنس کے، اور کچھ لوگ ایسے نہیں چلے۔ تو تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور جو نرم مزاج ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اور تیسری چیز کہی جو بہت ہی مجھے پیاری لگی، وہ بے آزار ہے۔ بے آزار سمجھتے ہیں؟ کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، بے آزار، بے ضرر ہو، کسی کو نقصان نہ دیتا ہو اپنے وجود سے۔ کتنا برکت والا ہے وہ انسان جو زمین پر ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں دیتا۔ میں فائدے کی بات نہیں کروں گی، ہم میں سے کبھی ہو سکتا ہے نا، لیکن بہترین وہ ہے جو نقصان نہ دے۔ اور تیسری چیز کہی کہ وہ جو لوگوں سے محبت کرتا ہو اور لوگ اس سے محبت کرتے ہوں، دونوں۔ تو یہ ہمارا ہو گیا اخلاق کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں اللہ کے نام کی طرف۔ جلدی سے کر دوں گی، آدھا آج کروں گی، باقی آج صرف اور صرف اس کی میننگ کروں گی، اور پھر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہم کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ کا نام ہے ہو کی میننگ کیا ہوتی ہے عربی میں؟ اگر ہم کھولیں تو ہو یعنی گرامر کے حساب سے ہو یعنی وہ ایک مرد۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، سوال کرتی ہوں، جو میری بہنیں ہیں نا، علیکم السلام، آپ نے حدیث کہی، آپ حدیث کے بعد پہنچے، بہت اچھی۔ چلے انشاءاللہ میں نے ریکارڈنگ کر دی ہے۔ ہاں جمعہ تھا نا آج۔ چلے سب سے پہلے ابھی ہم اللہ کے نام بھی شروع کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم اللہ کے نام بھی کریں۔ اچھا ایسے چل ہو گیا؟ نہیں ہو گیا مریم، ہو گیا۔ میں یوں تھوڑا سا نہیں، کوئی بات نہیں، میں یوں کر کے لکھ دوں گی، میری عادت ہے یوں نکل جاتی ہوں کتنی بھی موٹی ہوں۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں ہو میں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا آپ ترجمہ کرو، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں یوں لکھتی ہوں، کچھ فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے نا یہ ریکارڈنگ، فرق پڑتا ہے؟ ہاں فرق پڑتا ہے۔ کیا فرق پڑا؟ اس میں نا اسپیسیفکلی بتایا وہ اللہ، وہ اللہ ہے ایک اسپیسیفک ذات، اور یہاں پر اللہ کون سے اللہ کی بات ہو رہی ہے پتہ چلا۔ تو جب ہم نے وہ کہہ دیا کہ وہ اللہ، تو یہ تو اللہ آ گیا نا، کیونکہ یہ تو نام ہے اللہ کا۔ یہ تو کلیئر بتا دیا کہ یہ والے جو بات جس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اور جس کی یہ بات ہو رہی ہے یہ وہ ہے۔ اس کو ہاں وزن ڈالنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا قل ہو اللہ، جو ہے وہ اللہ کا آئی ڈی کارڈ ہے۔ قل ہو اللہ اللہ کا آئی ڈی کارڈ ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں شناختی کارڈ۔ قل ہو اللہ کی سورہ اللہ کا آئی ڈی کارڈ ہے۔ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ سب بتاتا ہے اس کی شناخت۔ کیوں کہتے ہیں؟ قل ہو اللہ میں سے آپ کل کو نکال سکتے ہو؟ نکال سکتے؟ کل نکال سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں، تو پھر کیوں رسول خدا نے رکھا؟ اللہ کہتا ہے اے محمد تیری زبان کے بغیر لوگ مجھے نہیں پہچانیں گے، اس لیے کل کو رکھا۔ کل نکل جائے گا اللہ کو کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا، اللہ کی صحیح معرفت، لوگ بھٹک جائیں گے۔ اے محمد اگر تم نکل گئے، تیرے محمد اور آل محمد نکل گئے، آپ دیکھو کل یہ محمد، یہ فاطمہ، یہ علی، یہ حسن اور حسین، اگر یہ نکل گئے تو اے محمد لوگ مجھ پہ جھگڑا کریں گے، مجھ تک پہنچ نہیں پائیں گے، ان کی عقل بہت چھوٹی ہے۔ کل کا ہونا ضروری، نمبر 1۔ نمبر 2 ہو آیا۔ ہو کی میننگ ہے وہ ایک مرد۔ اچھا میں آپ سے پوچھتی ہوں، کل کی روٹ میننگ ہے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے؟
جب آپ کہتے ہیں وہ ایک مرد، تو اس مرد کی عمر کتنی ہے؟ پتہ ہے آپ کو ایج کتنی ہے اس مرد کی؟ وہ مرد شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے؟ بچے والا ہے کہ بچے نہیں ہیں؟ اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ اس کا ویٹ کتنا ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ اس کے بال کتنے ہیں، کیسے ہیں؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ کیا پیتا ہے؟ وہ کیسے بولتا ہے؟ اس کی آواز کیسی ہے؟ وہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ ہے؟ مینز نہیں. یہاں ہو اللہ کہتا ہے اے محمد، ہو کا مطلب ہے وہ ایک ایسی ذات کائنات میں تمام مخلوقات کی عقل کو جمع کرو اور ان سے کہو اس ہو کے بارے میں بتاؤ، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کی ہائٹ کیسی ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے، وہ کیسے سنتا ہے، وہ کیسے آتا ہے، وہ کیسے ہمارے لیے کرتا ہے. کائنات کی تمام مخلوق مل کر بھی سوچیں گے تھک جائیں گے، پھر تھکاوٹ دور کریں گے کھا پی کے، پھر کھڑے ہو جائیں گے. صرف انسان نہیں، فرشتے، جنات، تمام مخلوقات. لب ان کے لب سمجھتے ہیں نا، لب ان کے دماغ کو لب نکال کر مکس کر دیا جائے، تھک ہار کر آخر میں کتنے بھی سالوں کے بعد آخر میں وہ کہیں، ساری مخلوق مل کر کہے کہ اے خدا مجھے نہیں پتا. کائنات کی تمام مخلوقات کہیں گے کہ ہمارے دماغ مل کر بھی تیری ذات تک نہیں پہنچ پائے. وہ ہے ہو، اس کو کہتے ہیں ہو. ہوتے ہوئے بھی جس تک نہ پہنچنا اس کو کہتے ہیں ہو. وہ شہرت کے قریب ہوتے ہوئے بھی جس کی ذات کو نہیں پہچان پاتے وہ ہے ہو، اس کو کہتے ہیں ہو. ہو اسم اعظم ہے. ہو اللہ کے ناموں میں سے. قرآن میں آپ دیکھو کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے لہو، دیکھا لہو، لہو فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں تمام چیزیں اس ہو کے لیے جس کے لیے پوری کائنات مل کر بھی جس کو نہیں سمجھ پاتی. تم نہیں سمجھ جس آیت میں ہو آتا ہے نا، میں وہاں اسٹاپ کرتی ہوں. جو میری مارننگ میں کلاس ہوتی ہے نا صبح کو، میں ان کو اسٹاپ کرواتی ہوں، کہتی ہوں کیوں یہ ہو آیا، اس کو پہلے کھولو، آگے بعد میں جائیں گے. کیونکہ یہ ہو عام چیز نہیں ہے، ہم ہو کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھو اگر میں آپ سے کہوں نا قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ کرو، تو آپ یہاں نیچے سے جب ٹرانسلیشن پڑھ لو گے نا تو آپ ہو کو چھوڑ دو گے، چھوڑ دیتے ہیں ہو کو. حالانکہ ہو میں اگر دیکھیں نا تو پوری تفسیر آ جاتی. نمبر 1 ہو کا مطلب ہے، ابھی تو کلیئر ہو گیا نا، قل اے محمد تمہارے بغیر یہ میرے ہو کو جو جتنا تھوڑا بہت جانتے ہیں نا یہ بھی نہیں جانیں گے. اور وہ ہو ہے لیکن وہ اللہ ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اللہ کو کریں گے، اس کے نیکسٹ ٹائم ہم احد کو کریں گے. احد بھی بہت بڑا ہے، بہت. تو ہو جو ہے نا وہ اسم اعظم ہے. ہاں ایک دفعہ جنگ احد میں، مجھے لگتا ہے جنگ احد کی بات ہے یا جنگ بدر کی بات ہے، کہ اس میں حضرت خضر امام علی علیہ السلام کے خواب میں آئے تھے، اور حضرت خضر نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو خواب میں بتایا لاہو من، لاہو کچھ تھا، لاہو من. میں نے ایک دفعہ میں نے پورا میں آپ کو لکھ کے بھیجوں گی، ایسے نا مجھ سے مسٹیک ہو جائے، میں آپ کو وہ پورا لکھ دوں گی. ہاں اللہ لاہو من لا من، ہاں من لا اللہ، یہ اسم اعظم ہے. اگر کسی کو چاہیے نا کہ اپنا دماغ تیز کرے، جمعرات کے دن روزہ رکھے، زعفران کے ساتھ پلیٹ پہ یہ لفظ لکھے یا ہوا یا من لا ہوا، یا من لا ہو، نہیں اس طرح سے ہوگا. ایک منٹ، نہیں سمجھی میں مریم، نہیں سمجھی میں کرن، میں نہیں سمجھی آپ کی بات. نہیں ایک دفعہ مجھے بتائیں، یا ہوا
याहू मन लाहू इल्ला हू, यूं है याहू मन ला। मैं इसको परफेक्ट तरीके से आपको लिख के भेजती हूँ। इल्लाहू यही है ना? या मन लाहू, सही बात है, या मन लाहू, या मन लाहू इल्लाहू, यही है इल्लाहू, हाँ यही है। हु पढ़ेंगे, हुआ नहीं पढ़ेंगे, हु नहीं। ये जो ज़बर और साकिन होता है ना, वो तजवीद का कायदा होता है, ठीक है। यहाँ पर तजवीद का वो कायदा नहीं आएगा। याहू या मन लाहू इल्लाहू, तो हु जो है वो इसमें आज़म है, और जहाँ पर भी जिस भी लफ्ज़ में हु आता है ना, आप वो समझ जाएं कि ये इसमें आज़म है, और ये वाली यहाँ पर मेरी जो दुआ है वो ज़रूर कबूल होगी। तो हु इसमें आज़म है। इंशाल्लाह हमने यहाँ तक हु का कर लिया, आज थोड़ा सा हमने किया, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा और करेंगे, और फिर हम जो है वो अल्लाह के दूसरे नामों की तरफ आएंगे। चले, काफ़ी हम एक साल बाद पढ़े। का मतलब कि सारी अक्लें कासिर हो, जिसको समझने में वो ज़ात हो, है ना? हाँ शॉर्ट में इसकी मीनिंग ये बिल्कुल, हाँ। अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो क्या होगा हु? नहीं, ग्रामर के तर्जुमा नहीं, ग्रामर के हिसाब से क्या होगा हु? या नहीं, सिर्फ हु। हाँ। हु को क्या बोलेंगे? हाँ वो एक बार हु प्रोनाउन, मेल प्रोनाउन, हाँ बिल्कुल सही आप। वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, और हम कहते हैं इसको गायब मुज़क्कर मुफरद, गायब मुज़क्कर मुफरद, गायब यानी गायब, पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, ही शी में यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम ही कहेंगे ना। चलिए, तो अच्छा, एक लास्ट पॉइंट करके मैं खुतबे की तरफ आती हूँ, और फिर हम आधा घंटा खुतबा कर लेंगे। आपको पता है अल्लाह के जब हम इसमें आज़म कहते हैं ना, इसमें आज़म जब हम कहते हैं तो अल्लाह के कुछ नाम होते हैं और कुछ सिफ़तें होती हैं, ऐसे होता है ना, कुछ नाम होते हैं और कुछ सिफ़तें होते हैं। तो जो नाम होते हैं उसमें और सिफ़त में क्या फ़र्क होता है? जब हम कहते हैं अल्लाह का नाम और जब हम कहते हैं अल्लाह की सिफ़त, तो उस नाम में और सिफ़त में क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल। जब आप कहते हो मकसूदा, तो मकसूदा में मैं तालिब इल्म भी, हाँ सब आ गई ना, सब क्वालिटीज़ आ गई मेरी। माँ भी हूँ, बीवी भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, मासी भी हूँ, फूई भी हूँ, सब आ गई। और फिर मैं कहूँगी तालिब इल्म भी हूँ, दोस्त भी हूँ, सब आ गई ना। लेकिन जब आप कहोगे कि मकसूदा माँ, तो आपने माँ को जुदा कर दिया ना, मेरी एक मेरा अलग पार्ट हो गया। ये एक मेन पॉइंट बताती हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते कि हमसे शिर्क हो जाता है अल्लाह के नामों में और सिफ़तों में। ये अब शिर्क ना हो जाए। नंबर 1, अल्लाह के नाम और सिफ़तें अलग अलग हैं। अल्लाह के नाम कौन से हैं? कौन कौन से अल्लाह के नाम हैं? कौन सी चीज़ें अल्लाह के नामों में आती हैं? कौन कौन से लफ्ज़ अल्लाह के नाम में आते हैं जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिए? अब देखो, अल्लाह कहता है इंसान, अल्लाह समीउ बसीर है ना, इंसान को भी कहा समी बसीर, ठीक है, अल्लाह ने शेयर किया, ओके, शेयर किया। अल्लाह करीम है, कुरान भी करीम है, आइमा मासूमीन भी करीम है। खुदावंद आलम कहता है अपनी काफ़ी ऐसी सिफ़तें हैं जो अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी शेयर की हैं। हाँ, रहमान रहीम, तो वो कहता है वो भी रहीम है। लेकिन कुछ सिफ़तें ऐसी है जो ना अल्लाह ने इंसानों को दी, ना मोहम्मद और आले मोहम्मद को, हत्ता कि अपने नबी को भी नहीं दी। जी फरहा, नहीं, मुतकब्बिर तो सिफ़त हो गई। और सिफ़त को देखिए, अल्लाह ने नामों को शेयर नहीं किया, सिफ़तों को शेयर किया है। अल्लाह के जो नाम है ना, उसने वो शेयर नहीं किए, लेकिन सिफ़त को शेयर किया है।
سب سے پہلا جو اللہ کا نام ہے وہ ہے ہو، جو اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ نمبر 2 اللہ، کبھی بھی آپ رسول خدا کو اللہ نہیں کہہ کے پکارو گے۔ نمبر 3 الصمد، صمد نہیں، خالی صمد نہیں، الصمد، الصمد، صمد کو پاسبل لیکن الصمد نہیں۔ نمبر 4 کون سا ہوگا؟ الرحمن، رحمان نہیں، رحمان نہیں، الرحمن، یہ اللہ کا نام ہے۔ الرحمن مینس اللہ، اللہ مینس الرحمن، لیکن الرحمن مینس لمیٹڈ، صفت۔ قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، قرآن کی آیت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کہا نا الرحمن الرحیم تو عرب آئے، کہا اے محمد ہم رحمان کو جانتے ہیں، ہم الرحمن کو نہیں جانتے۔ کہا یہ الرحمن کون ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی بات، صرف الف لام آ گیا، عربوں کو پتہ ہے کہ الف لام کی ویلیو کتنی ہے۔ کہا اے محمد ہم رحمان کو تو جانتے ہیں، الرحمن کو نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ تو قرآن کی آیت نازل ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ رحمان، مجھے لگتا ہے سورہ اعراف ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، الرحمن سیم ہے۔ تو رسول خدا نے کہا الرحمن اللہ ہے، اس نے کہا اب اس کو کھولو، یہ کون ہے؟ اب نہیں پتہ یہ کون ہے، تو رسول خدا نے کہا یہ ہو ہے، کہا اور کھولو نا، تو کہا وہ احد ہے، کہا اور کھولو، نہیں سمجھ آیا، کہا صمد ہے، کہا نہیں سمجھ میں آیا، کہا لم یلد ہے، کہا نہیں سمجھ میں آیا، کہا ولم یولد، کہا نہیں سمجھ میں آیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں سمجھ میں آیا، محمد ابھی اس کو اور کھولو۔ تو پھر رسول خدا نے اس کو اور کھول کے بتایا، اور ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم سمجھتے کہ ہم تو بڑے جہادی ہو گئے، اب ڈائریکٹ جنت ہمیں ایسے لگتا ہے، حالانکہ یہ علم بہت وسیع ہوتا ہے، بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ہو کا کر لیا، اللہ کے ناموں کا کر لیا۔ جو نام ہوتا ہے وہ پوری پرسنالٹی کو بتاتا ہے، جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، لمٹ میں آتی ہے۔ تو اللہ کے یہ نام جو ہے، یہ ہو، اللہ، صمد، یہ سب اللہ کی پوری پرسنالٹی کو بتا رہے ہیں، لیکن جب مجھے یاد آئے تو میں بتاؤں گی ابھی فی الحال میرے دماغ میں یہی نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ احد، ہاں احد بھی، احد۔ اچھا مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ وہ کبھی کروں گی، ہاں بہت زبردست کہا کرن، احد، احد بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا، احد جو ہے وہ بھی اسی کی ہی وہ ہے، پراپرٹی ہے۔ وہاب میں بھی آتا ہے الوہاب، اور جب موقع ملا نا ہم کریں گے۔ چھٹا الوہاب، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ الوہاب کسی کا نام ہو۔ اور دوسرا جو میں نے اللہ کے نام، صفت ہے یہ، الوہاب صفت ہے، نام نہیں ہے، وہ نام ہے، سوری صفت ہے، صرف ہے۔ القادر کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اس نے دی ہے قدرت، وہ دیتا ہے نا۔ رب بھی نہیں، رب میں ہے شریک، رب میں شریک، پرورش پالنے والا تو ماں باپ کو بھی کہا گیا رب میں کہہ سکتے ہیں، ربوبیت ماں باپ کے لیے کہہ سکتے ہیں، سب کے لیے کہہ سکتے ہیں، سب کے لیے کہہ سکتے ہیں، سب کے لیے آتا ہے۔ لیکن جو رب حقیقی اور رب مجازی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ وہاب صفت ہے لیکن اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ ایک اور صفت جو اللہ نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں شیئر کیا، علیم، ہاں معبود بھی، معبود، ہاں معبود، صحیح، معبود، یہ بھی، پر یہ صفت میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے نام ہیں، یہ صفتوں کو شیئر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نام اور صفت، اور پھر ہم آہستہ آہستہ کس کس کو اللہ کو کرنا ہے ہم نے کیا ہے۔ لیکن میں جب حوضے میں تھی نا، مجھے 6 مہینے لگے تھے اس کو بتانے میں، 6 مہینے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اللہ کو کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں جو ہم پڑھے تو ہم پتہ چلے نا۔ آپ ہر نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا زبان میٹھی ہو، اخلاق ہو، ہر نماز کے بعد یا کوئی بھی ایک نماز کے بعد صرف ایک تسبیح، آنکھیں بند کر کے کہو اللہ،
یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آپ فیل کرو گے کہ ایک روحانیت میرے دل میں آ رہی ہے، آپ کو محسوس ہوگا. چلیں اب ہم آتے ہیں، ہمارا یہاں تک ختم ہو گیا. ہم ایک سلوات پڑھ کے ہم خطبے کی طرف آتے ہیں. ہم نے بی بی سکینہ کا خطبہ شروع کیا. اللہ کا لاکھوں شکر. میں کہتی ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے جو ہم گزار رہے ہیں اس وقت، یہ عین عبادت ہے. اگر ہم گھر میں ہوتے تو ادھر ادھر کی باتیں، دنیاوی باتیں اس میں ہوتا، لیکن جو ابھی ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک تو مسجد، ایک تو جمعے کا دن، اور دوسرا ہم نے اللہ کے ناموں سے شروع کیا. تیسرا ہم نے اخلاق کی حدیث کی، پر جس کو اخلاق کی حدیث جنہوں نے کہی تھی وہ تو آئے ہی نہیں تھے، دیر سے آئے تھے. خیر ہو جاتا ہے. میں چھوڑوں گی. جی پر یہ میری محبت ہے، جس کی میں محبت کرتی ہوں نا اس کو میں اتنا تنگ کرتی ہوں. ہاں تنگ کرتی ہوں. چلے اب ہم آتے ہیں بی بی کے خطبے کی طرف. اور اللہ سے پہلے ایک دفعہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تم نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہمارے اندر تم نے دیکھی کہ تم نے ہمیں چوز کیا کہ یہ چیز لو. حالانکہ اس وقت کتنے لوگ گناہ میں ہیں، کتنے لوگ فلم دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سو رہے ہیں، کتنے لوگ باتیں کریں، کتنے لوگ کیا کریں. کچھ لوگ گناہ میں نہیں بھی ہوں گے، اچھے بھی کام کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں چوز کیا کہ آپ بی بی سکینہ کا خطبہ پڑھو. اور کتنی بڑی بات، قسم سے میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی ہو کی. یہ جو کل ہو کا لفظ ہے نا، اس کی میں بالکل تیاری نہیں کر، میرے دل دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ کروں گی، اور اچانک سے ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے نا کہ اللہ نے ہمیں چوز کیا کہ تم آج میرے لفظ کو پڑھو، آج میرے نام کو پڑھو. یہ گفٹ کی طرح لے جاؤ گھر میں، اور ہمیشہ ہماری قبروں میں، ہماری زبانوں پہ، ہماری دنیا میں یہ لفظ کی جب ہماری زبان پہ آئے گا تو وہ ہماری زبان پہ وہ پاور یقیناً آئے گا. چلے ہم نے کتنا کر لیا تھا خطبہ؟ فرح آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ان کو بورڈ نظر نہیں آ رہا ہوگا. اوکے کہاں تک ہو گیا تھا ہمارا خطبہ؟ کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں کتنے سال سے کہہ رہی تھی میری عربی کی کلاس میں آ جاؤ، آج اگر آ گئے ہوتے تو یہ پیپر پڑھ لیتے. آ جائے. درست آئے. جی کہاں تک ہو گیا؟ بس یہاں تک ہو گیا. ہاں وَأَنْ أَقُولُ خِلَافًا مَا أَنزَلْتَ عَلَيْهِ، یہ والا تھا نا. مولا کائنات امیر المومنین تک کبھی نہیں پہنچے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع سے ایک ایک لفظ کرتی ہوں تاکہ میں سب سے پہلے پوچھوں کہ سخت تو نہیں ہے نا، سمجھ میں آرام سے آتا ہے نا، میں آپ کو مشکل نہیں ہے نا؟ ہاں اس کا ثواب زیادہ ہے، زیادہ ثواب ہے. شروع میں ہے نا ذرا کچھ محنت ہے، آپ کو تو ماشاءاللہ آتا ہے پر شروع میں نارمل ہے. جو اردو بھی بولتے ہیں نا ان کے لیے بھی محنت ہوتی ہے شروع میں. ہوے ہوں کوشش کریس کہ ہوں گجراتی مکان پچھی تم نے ذرا مشکل نہیں پڑے گی. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی سکینہ کے خطبے کی طرف آتے ہیں ہم. اور عجب ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب بی بی تھی، یا تو وہ ہم نے کہا ایک بی بی ہمارے پاس بی بی سکینہ تھی، وہ 3.5 سال یا پھر 4 سال سے کم، یا
13 سال یا 12 سال، کوئی بڑی ایج نہیں ہے نا، 12-13 سال جو ہوتی ہے وہ بچے ہوتے ہیں. ایسا خطبہ دینا واقعاً ایک محمد اور آل محمد کے گھرانے میں ہی یہ چیز ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو ابھی ہم نے تھوڑا پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد والا جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ بہت بہت اسٹرانگ ہے. میں سوچ رہی تھی یا اللہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عدد الرمل والحسا وزنت عرش الی الثرى. ہم نے کیا نا، احمدہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد بی بی سکینہ کہتی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں ہے نا اردو عربی میں ہے کوئی بات نہیں، میں اس کو ایک ایک کو کھولوں گی. پھر بی بی کہتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ أَوْلَادُهُ ذُبِحُوا بِشَتِّ الْفَرَائِض. یہ ہم نے کیا نا، یہاں تک کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں. کہ وَأَنَّ اور بے شک ذُبِحُوا ذبح کیا گیا، ذبح کیا گیا جی بشت الفرات. شت کو ہم نے کیا تھا نا، لفظ ہم نے کھولا تھا کہ فرات، وہی نہر فرات جو تھی اس کے کنارے پر اس کی اولاد کو. اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شت، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے شت، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی میننگ ہے حد سے بڑھ جانا، غصہ کرنا، اس میننگ میں آتا ہے. پھر بی بی فرماتی ہیں اس کے بعد من غیر زحل ولا ترات. یہ لفظ آپ نے دیکھا، بی بی فرماتی ہے من غیر زحل، من غیر زحل. زحل کی میننگ ہوتی ہے کہ دشمنی. زحل، زحل کی میننگ ہوتی ہے دشمنی. لیکن ایک اور اس کی میننگ آپ نوٹ کر لیں، زحل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ مار دیا ہو نا اس کو دوبارہ مارنا. تو یہاں پر بی بی فرماتی ہے من غیر زحل ولا ترات، یعنی اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہو، بغیر کسی دشمنی کے، بغیر اس کے کہ اولاد محمد اور آل محمد نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، تو نہیں کیا نا. امام حسین نے کس پہ ظلم کیا، کس کو مارا تھا، کس کے اوپر کس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ امام نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اور پھر ولا ترات، نوٹ کریے گا ترات. کچھ لفظ ایسے ہیں جو قرآن میں استعمال نہیں ہوئے. ترات، ترات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جو ہے نا گھوڑے دوڑانا، یا کسی چیز کو نوچ کے لے لینا، اس کو بھی ترات کہتے ہیں. تو بی بی یہاں فرماتی ہے کہ من غیر زحل ولا ترات. پھر سے کرتی ہوں، وَأَنَّ أَوْلَادُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ذبحوا، ذبح کیا گیا. علیکم السلام رحمۃ اللہ. اچھا، ذبحوا، ذبح کیا گیا بشت الفرات، فرات کے کنارے پہ. ہم سب کو پتہ ہے نا، یعنی پانی کے کنارے پر ان کو انہی کی نظروں کے سامنے ذبح کیا گیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا عباس کا بازوؤں کے ایک ایک بازو کا ٹکڑا کس طرح سے فرات پر ہے. من غیر زحل، کوئی دشمنی نہیں تھی ان کو، ولا ترات، اور کسی کا مال نہیں چھینا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، کسی کا خون نہیں بہایا تھا، کسی کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، اور پھر بھی ان کو ذبح کیا گیا. اور پھر بی بی فرماتی ہے ترات کا مطلب کہا ہے کہ کسی چیز کے اوپر دوڑانا، کسی چیز کو کھینچنا، نوچنا، اس کی میننگ میں آ جاتا ہے. تو اچھا آپ ایک پھر اس کے بعد جو بی بی فرماتی ہے بہت ہی ترات کو آپ اس کے روٹ میننگ لکھ لو کرن. ترات کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوڑے کے 4 نال ہوتے ہیں نا، 4 نالوں کے ساتھ جب وہ دوڑتا ہے اس کو ترات کہتے ہیں. متواتر بھی اسی میں سے نکلا ہے. پھر اب دیکھو بی بی فرماتی ہے اللہم. اللہم کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اللہم اکثر ہم ماہ رمضان میں جو ہمارے اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اللہ کہ یا اللہ ہماری میٹھی ماں پیچھے پیچھے ہوتا ہے. جب آپ کا بچہ آپ سے کہے ہماری میٹھی ماں،
تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دل کرتا ہے جو مانگے وہ دے دو. تو ایک بندہ جب اللہ سے کہتا ہے نا اللہم، اللہ کہتا ہے ہائے پگھلا کے رکھ دیا اس بندے نے. اللہ سب دے دیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اس لفظ اللہم سے اللہ. چلیں پھر یہاں بی بی اہل بیت کی ساری دعائیں تقریباً ہاں اللہم. پھر یہاں پر بی بی فرماتی ہے، اس کے بعد جو بی بی کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان افتری علیک الکذب. اے اللہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں جو بولوں جھوٹ نہیں ہے. یعنی میں افترا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا افترا کی میننگ، افترا. اللہم انی اعوذ بک، میں تم سے پناہ مانگ رہی ہوں کہ میں جھوٹ بولوں. ان افتری علیک الکذب، میں تمہارے اوپر جھوٹ کو باندھوں، جھوٹ کو گھڑوں. وَأَنْ أَقُولَ خِلَافَ مَا أَنزَلْتَ عَلَيْهِ، اے اللہ اور میں تم سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں بات کروں اس چیز کے خلاف جس کو تم نے نازل کیا. یعنی اے اللہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اور میں کوئی ایسی خلاف چیز نہیں کہہ رہی ہوں جو تمہارے قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. اب یہاں پر ایک اور چیز آپ دیکھیں، میں آپ سب سے ایک چیز پوچھوں گی کہ یہاں پر بی بی جو ہے وہ بی بی یہاں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہی ہیں؟ کوفے کا بازار ہے. میں آپ کو منظر بتاتی ہوں. 10 محرم کے بعد نہ من پیشن بھی گا. وہ کہتی ہے سوری میں ڈسٹرب نہ کروں بیچاری. چلے اچھا یہاں پر آپ دیکھو کہ کوفے کا منظر ہے. لیلا بہن ہے نا وہ پہلی دفعہ آئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ کھو جائیں گے آج. تو ہوں تمہارے ماٹے ہے نا پاچو پاچو کئیس یاد ہی نہ کر جو. تو نہیں اچھا ہوا. تو اب دیکھو جب بی بی، اب میں آپ کو تھوڑا سا کوفے کی طرف لے جاتی ہوں. جب بی بی سکینہ، ہم بی بی سکینہ کا خطبہ کرتے ہیں نا، تو بی بی سکینہ جب وہ خطبہ دیتے تھے تو ہم سب کو پتہ ہے، اس دن بھی میں نے آپ کو پورا منظر بتایا. عاشور کا دن تھا، کس طرح سے وہ بیبیوں کو کوفے لے آئے اور کوفے کے حالات کیسے تھے کہ کوفے والے ان کو باغی کہہ کر پکار رہے تھے. اور یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جو کوفے کے حالات تھے، جب بی بی خطبہ دے رہی تھیں تو اس وقت بازار میں کھڑی تھیں، تماشائی تھے. اوپر سے کچھ عورتیں پتھر بھی مار رہی تھیں، کچھ عورتیں کھجور بھی پھینک رہی تھیں. یعنی بہت ہی سخت حالات تھے. اور اس وقت جتنے بھی سر مبارک تھے ان کو بیبیوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کا سر جناب قاسم علی اکبر، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام، آپ کو پتہ ہے یہ میں بول رہی ہوں تو مجھے کچھ ہو رہا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بیبیوں کا قافلہ آیا نا تو امام حسین علیہ السلام کے سر کو اور علی اکبر کے سر کو بی بی سکینہ کے سامنے جان بوجھ کے رکھا گیا تھا، اور بی بی رباب کے سامنے علی اصغر کے سر کو. کیسے برداشت ہوا ہوگا، کس طرح سے وہ منظر ہوگا نا. تو اس وقت اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو رسیوں سے بندھی ہوئی بیبیاں ہیں، جن کی اوپر کی چادر جو ہے وہ چھن چکی ہے، جن کی جو پوری زخمی ہے. آپ کو پتہ ہوگا، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب کربلا سے کوفے تک لایا گیا تھا نا، تو جب وہ جانوروں کو چابک مارتے تھے نا، وہ جانوروں کو نہیں مارتے تھے، وہ بیبیوں کو بھی مارتے تھے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس تکلیف سے وہ لوگ گزر کے پہنچے کوفے میں. اب اس حالت میں کہ جو ایسی حالت تھی، اب یہاں پر جب بی بی سکینہ خطبہ دیتی ہیں تو اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیوں یہاں پر بی بی یہ فرماتی ہے کہ من اخذ العہود لوصیہ علی ابن ابی طالب، ولایت کا ذکر ہے. وحدانیت، رسالت اور ولایت. ولایت ولایت کی وجہ سے تو جو ہے نا کربلا کی حق نہیں دے رہے تھے. ہاں.
ولایت کا ذکر تو آتا ہی آتا ہے، تو کیوں یہاں پر ولایت کا ذکر؟ جی بالکل، ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ ہاں، اور کوفے میں تو سب جانتے تھے مولا علی کو. ہم ان کی اولاد سے یہ بتانے کے لیے، پہچان کروانے کے لیے. اصل میں یہاں پر یہ بات آتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب، کیونکہ جتنے بھی لوگ آئے تھے نا امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، وہ اپنے بڑوں کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، وہ ریونج لینے کے لیے آئے تھے. ایک تو علی کے ساتھ اتنا بغض تھا کہ وہ ریونج لینے کے لیے آئے تھے، اور دوسری بات یہاں پر یہ آئی تھی کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو جتنے بھی کوفے والے تھے ان سب میں جتنے بھی بڑے تھے، انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ علی جو ہے وہ وصی ہے، لیکن کس طرح سے علی کے حق کو کھایا. اب جتنی بھی یہ جو زینب ہے وہ کون ہے؟ وہ علی کی بیٹی ہے. کوفہ 20 سال پہلے یہی کوفہ تھا جس میں بی بی زینب شہزادی تھی. اب سوچو، ہم تھوڑا سا تصور کریں، دارالامارہ جس پہ ابن زیاد آج بیٹھا ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین کی ملکیت تھی، یا شہزادی تھی بی بی زینب. ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب بی بی زینب نے اس جگہ پہ ابن زیاد کو دیکھا ہوگا تو ان پہ کیا گزری ہوگی کہ یہ جگہ اور یہ ملعون کس طرح سے. تو یہاں اس لیے بی بی نے ایک حیرت کی بات یہ آتی ہے نا، نمبر 1 بی بی نے اس وقت امامت کو کلیئر کیا، ولایت کو کلیئر کیا. علی ابن ابی طالب کی ساری ہسٹری بتائی کہ رسول خدا علی جب پیدا ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تب سے لے کر جو محمد نے فرمایا، جو محمد کی مدد کی، جو بھی کیا تم لوگ بھول گئے. اتنی چھوٹی بچی کیا بات یاد دلا رہی ہے. اور اس حالت میں پھر عجب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ بی بی نے جب کہا من اخذ العہود لوصیہ علی ابن طالب المسلوب حقہ، اور پھر کس طرح سے تم لوگوں نے علی کے حق کو کھا گئے. جب تم لوگ علی کے حق کو کھا گئے، چلو حق کو کھا گئے، لیکن کس طرح سے پھر تم نے کیا؟ پھر کہا المقتول من غیر ذنب، علی کو تم نے قتل کیا بغیر کسی گناہ کے. جب تم نے اس کو قتل کیا، کما قتل ولدہ بالامس فی بیت من بیوت اللہ، کہا جس طرح سے تم نے علی کو قتل کیا اللہ کے گھروں میں سے گھر میں قتل کیا نا، کس طرح مسجد میں قتل کیا نا، اسی طریقے سے تم نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کیا. وَبِحَا مَعْشَرٌ مُسْلِمَةٌ بِأَلْسِنَتِهِمْ، میں ابھی آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل اور اس کی زبان مختلف ہو جائے تو وہ منافقت میں آ جاتے ہیں. تو یہاں کیا کہتے ہیں؟ بی بی کہتی ہیں کہ تمہارے دل مسلمان تھے، بی بی کہتی ہیں کہ تمہاری زبانیں مسلمان تھیں لیکن تمہارے دل کافر تھے. تو یہ ابھی کافر بات آ گئی نا، یعنی تمہارے دلوں میں اس قدر بغض بھرا تھا. یہ ایک اور بی بی بہترین چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی کا دل جو ہے اس کے اندر ایمان نہ آئے تو زبان فائدہ نہیں دیتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو دل کا بغض ہے یا جو دل کی نفرت ہے یا جو دل کا منافقت ہے وہ ضرور باہر آتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر کہتی ہیں بی بی تعسن لرؤوسہم، اور پھر بی بی یہاں بددعا دیتی ہیں، کہتی ہیں ہلاک ہو جائیں وہ لوگ، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ. یعنی یہاں جو بی بی بددعا دیتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی تم لوگ مر جاؤ، یعنی اب اللہ کی رحمت تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی، اور لائق ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ان کے پاس نہ آئے. کیا ہم یزید کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یزید جنت میں جائے؟ کبھی دل نہ مانے، کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا یزید رضی اللہ، تو میں کہتی ہوں اے اللہ جو یزید رضی اللہ کہتے ہیں ان کو یزید کے ساتھ محشور فرما. بس اتنی ہماری اتنی دعا کافی ہے کہ اللہ جو معاویہ کو مانتے تو ان کو معاویہ کے ساتھ محشور فرما، ہم تو حسین کو مانتے ہمیں اس کے ساتھ محشور فرما. بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہاں پر آپ دیکھو پھر وہی کہتے ہیں بی بی بددعا کرتی ہیں تعسن لرؤوسہم،
کہ بی بی یہاں کس کے لیے بد دعا کرتی ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے علی کے حق کو چھینا۔ اچھا یہاں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں کہ کیوں بی بی بد دعا کرتے ہیں کہ علی کے حق کے چھینے والوں کے لیے ہلاکت ہو؟ ختم ہو گئی نا بات، علی کے حق کو چھین لیا، ولایت چلی گئی، ختم، اب کیا ہے، اب کیوں، اب تو بس سب ختم، اب تو اچھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ تحسن، ہاں کرتی ہوں، ابھی کرتی ہوں۔ تو جی حق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ولایت جو بہت مضبوط چیز تھی، علی کے بعد ختم نہیں ہو رہا تھا، یہ بات امام تک جا رہا تھا۔ ہاں آپ نے میں بھی وہی کہتی ہوں نا، کاش ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا کا خطبہ پڑھے، اس میں بی بی بتاتی ہیں کہ اگر ہے نا، اگر علی کی ولایت کو آج تک قبول کرتے نا تو آج روئے زمین پہ کہیں پر کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ فلسطین جب مسلمان یہ کہیں پہ بھی نہیں، یہ زمین ایک جنت ہوتی۔ کیوں؟ زمین کو یہ بہت بڑی بات آپ کو بتاتی ہوں بی بی کی، زمین کو اللہ نے شیطان کی حکومت کے لیے پیدا نہیں کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت اور اپنی حکومت کے لیے، لیکن آج شیطان اس پہ حاوی ہو رہا ہے۔ اگر علی کی ولایت کو قبول کرتے تو یہ جھگڑے، یہ اختلافات، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ اگر علی کی ولایت ہوتی نا، اتنا پیارا بتاتی ہیں بی بی، میں جب بی بی کا وہ خطبے کا وہ جو پارٹ ہے نا، پورا تو نہیں، پورا پارٹ نہیں، تھوڑا سا وہ خطبے کا جب میں پارٹ پڑھتی ہوں نا، میں اس کو کمپیئر کرتی ہوں امام مہدی آخر الزماں کی حکومت کے ساتھ، وہ سارا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی حکومت ہوگی۔ کہتی ہیں علی جو ہے، اگر ان کے ہاتھ میں حکومت آتی نا تو علی پورے زمین کو نہروں کی طرح آباد کرتے، ہر طرف باغ ہوتے، ہر طرف آبادی ہوتی، ہر طرف کھلے ہوئے پھول ہوتے، اور جو خلافت ایک اونٹنی کی طرح ہوتی، علی اس کو پکڑ کے اس کے باغوں میں لے جاتے، اس کو سیراب کرتے، اس کو کھلاتے پلاتے۔ اور اگر کوئی شخص منکر ہو جاتا، کافر ہو جاتا، اگر کوئی شخص ہٹ جاتا حق سے، تو علی اس کا ہاتھ تھام کے بہت محبت سے، بہت پیار سے، بہت سمجھا کر اس کو واپس ہدایت پہ لے آتا۔ یہاں پر یہ پوری چیز بی بی سکینہ ہمیں بتاتی ہیں کہ علی سے انکار کی وجہ تم لوگوں کے لیے بہت بھاری پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد تعسن کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، بربادی۔ تعسن، تا اس کے روٹ ورڈز بھی ہے تا، عین اور سین، سواد نہیں ہے نا۔ یہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں یہ فقط ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، مجھے لگتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 8 میں آپ دیکھیے گا یہ تعسن کا لفظ، سورہ محمد آیت نمبر 8، تعسن، تا عین سین، ہلاکت، بربادی، موت۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تعسن لرؤوسہم، موت، بربادی ہو ان کے سروں پر۔ اچھا یہاں پر اب اس کے بعد والا سینٹنس دیکھیں، ما دفعت عنہ زیمن، ما دفعت، نہیں دور کیا عنہ ان سے، زیمن یعنی زیم کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، زاد زیم، اوکے اس کو نوٹ کر ورڈز کو، زیم، زاد عربی صرف عربی والوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، جس کو مشکل لگتا ہے نا ان کے لیے نہیں ہے، آپ عربی کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہے، آپ کے لیے۔ چلے زیمن کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، زیم پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج۔ اور بی بی کہتی ہے ما دفعت عنہ زیمن، اور نہیں ظلم اور ستم اسے دور کیا، یعنی یہاں بی بی یہ بتاتی ہے کہ نہ علی کے اوپر ظلم سے وہ لوگ رکے، اور نہ ہی اس کی اولاد پر ظلم سے وہ لوگ رکے، فی حیاتہ ولا عند مماتہ، اور
نہ اس کی زندگی میں نہ اس کے مرنے کے بعد، یعنی ان کی زندگی میں بھی ان کو ظلم ستم کیے گئے اور ان کی زندگی کے بعد بھی ظلم اور ستم کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں زیادہ تر معجزات، زیادہ تر میں ایسی چیزیں نہیں پڑھتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب تک مجھے کوئی چیز 100% پتہ نہیں ہوتی، میں آپ کو آج سچ بات بتاتی ہوں، میں علی علیہ السلام، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو مانتی تھی، لیکن بے انتہا نہیں، عشق کی حد تک نہیں تھا مجھے۔ ماں باپ نے سکھایا، امی ابو کہتے تھے یا علی بولو، بول دیا، لیکن مجھے عشق کی حد تک نہیں تھا، عشق کی حد تک مجھے علی سے محبت نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی یہ کیا، یا علی بس یا علی کرتے رہو، علی علی کی باتیں کرتے رہو۔ لیکن میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بہت سرچ بھی نہیں کرنا چاہی، کیونکہ مجھے میرا کام قرآن پہ تھا، لیکن قرآن کی وہ آیتیں میرے سامنے آتی گئی جب میں پڑھتی تھی نا، میں اکثر رات کو پڑھتی ہوں اپنا لیسن، میرے پاؤں سے زمین کھسک جاتی تھی، اور مجھے علی سے آج عشق ہو گیا۔ کائنات میں اگر مجھے کسی کے ساتھ عشق ہے نا، عشق جس کو کہتے ہیں، عشق جس کے لیے جان بھی لے لو اور دے دو، وہ اللہ کے بعد ایک محمد اور ایک علی۔ پہلے میں سوچتی تھی محمد اعلیٰ ہے، علی کم ہے، میری مینٹلٹی آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، میری زمین نکل گئی۔ ہم لوگوں کے لیے قرآن کی وہ آیتیں آسان ہوتی، لیکن جب میں اس کی گہرائی میں جاتی ہوں نا، وہ میرے لیے آسان نہیں ہوتی، وہ میرے لیے بہت گہری ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے محمد مباہلہ میں اپنے نفس کو لے کر آؤ۔ نفس میں محمد علی کو لے کر اس آیت نے مجھے ختم کر دیا۔ یہ جو لفظ تھے نا، اس نے مجھے بالکل نچوڑ کے رکھ دیا۔ وہ رات میرے لیے سب سے بھاری رات تھی، میں وہ پوری رات نہیں سوئی، میں سوچتی رہی کہ اے اللہ، میں نے آج تک علی کو سمجھا تھا کہ رسول سے کم ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ علی اور رسول برابر ہے۔ میں آج تک سمجھتی تھی کہ علی جو ہے ان کی جگہ جو ہے وہ الگ سے ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی کی جگہ مجھے کچھ ہوتا ہے۔ جب میں علی کا کہتی ہوں نا، آج تک میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، مجھے زندگی میں ایک موقع ملے کہ میں علی کی حقیقی لفظوں کو پڑھ پاؤں، پھر بھلے مجھے موت آ جائے، پر ابھی تک وہ موقع نہیں ملا شاید۔ اللہ کے ابھی زندہ رہو۔ تو علی کیا ہے؟ واقعاً محمد اور علی کوئی ایک الگ نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو، بی بی خود فرماتی ہیں فی حیاتی ہی ولا انت۔ تو میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں جس نے واقعاً میرے دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ قصہ کسی آیت اللہ کا ہے۔ میں کہتی ہوں نا، میں نے جب علی کے بارے میں پڑھا، میں نے عالموں سے نہیں سنا، میں نے عام بک سے نہیں پڑھا۔ میں آپ کو کہتی ہوں، میں اردو کی بکس نہیں پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اردو کی بکس میں اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں، میں اس لیے بالکل نہیں پڑھتی اردو کی بکس۔ میں نے آیت اللہ امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اور وہ محمد جو جس وقت تک ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، حضرت اسرائیل نے جب تک روح قبض نہیں کی تب تک قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، اور تب تک محمد قرآن کی آیتوں سے بات کر رہے تھے۔ رسول خدا کبھی بھی اپنی زبان کو 2 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی، رسول خدا نے بات نہیں کی۔ لوگوں نے کہا محمد گونگے ہو گئے، لوگوں نے کہا محمد گونگے، دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب سورہ ضحیٰ نازل ہوئی نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہاں پر رسول خدا آتے ہیں، دیکھا علی جو ہے وہ پسینے سے لت پت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے پسینے کو لیا اور اس کو اپنے چہرے پہ لگایا اور کہا یا علی، یہ میرے لیے تبرک ہے، علی آپ کا پسینہ میرے لیے تبرک ہے۔ آپ سوچیں، وہ انسان جو سمجھتا ہو کہ علی جو ہے وہ رسول سے کم ہے، اب جب ان کو آیت اللہ کی بک سے پتہ چلے میری تو زمین نکل گئی۔ اب مجھے علی سے اتنا عشق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ علی واقعاً جتنی بھی علی کی تعریف کرے نہ کم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو اس علی کو کتنی تکلیف دی گئی، نہ ان کو زندگی میں چھوڑا گیا، نہ ان کو زندگی کے بعد چھوڑا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مولا کائنات کے ساتھ چلتے تھے نا، اچانک سے گلے لگاتے تھے لوگوں کے سامنے۔
گلے لگا کے، محمد گلے لگا کے علی کو چوم کے کہتے تھے علی میرے بعد تم پہ بہت ظلم ہوگا، علی جب تم پہ ظلم ہوگا نا تو میں نہیں ہوں گا۔ اب دیکھیں اس کی بات کر رہی، کیا یہ سب کو پتہ نہیں تھا؟ اب کوفے میں بی بی کھڑے ہو کر کوفے کے بازار میں بی بی پورے لوگوں کے دماغوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ یہ علی کی کوفہ علی کی حکومت میں تھا، کہاں ہو تم لوگ؟ اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، میں جلدی سے 2 لفظوں کو کرتی ہوں، زیادہ میں سوچتی ہوں کہ اس میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ پھر یہاں پر کہتی فی حیاتہ ولا عند مماتہ، اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی، حتی قبضتہ الیک، اے میرے اللہ یہاں تک کہ تم نے اس کی روح کو بھی قبض کر دیا تب بھی اس کو تکلیف دیتے رہے۔ اور پھر کہتے محمود النقیبہ، خدایا وہ تمہارے نزدیک کتنا تعریف والا تھا، اے اللہ تم تو اس کو چاہتے تھے نا، تم تو اس سے عشق کرتے تھے نا، تم تو اس سے محبت کرتے تھے نا۔ طیبۃ الضریبہ، وہ تو پاک تھا، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس کی طبیعت پاک تھی، اس کی نیچر پاک تھی، اس کی فطرت پاک تھی۔ معروف المناقب، اے اللہ جو پہچانا جاتا تھا بے انتہا بہترین چیزوں سے، مشہور المذاہب، اے اللہ سب کو پتا تھا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے سارے نشانیاں بہترین نظر آتی تھی۔ لم تأخذہ فیک، یہاں کہتے ہیں کہ اے اللہ تم گواہ رہے کہ اس نے کبھی بھی تم سے بڑھ کر کسی کی عبادت نہیں کی، اے اللہ وہ تو تیرا ہی عابد تھا۔ لومۃ اللائم، اے اللہ وہ کبھی بھی جو بھی اس کے ساتھ ملامت کرتا تھا، اس کو برا برا بولتا تھا، کبھی بھی کسی برے بولنے والے کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا۔ ولا عزل عازل، اور کبھی بھی جس نے اس کے ساتھ برا کیا، اس کے ساتھ بری طریقے سے پیش آئے تو بھی اس نے اس کو برے طریقے سے نہیں دیکھا۔ ہدیتہ، یا اللہ تم نے اس کو ہدایت دی تھی، یا رب للاسلام الصغیرہ، اے اللہ بچپن سے لے کر تم نے اس کو اسلام کی ہدایت دی تھی۔ وحمدت مناقب کبیرہ، اور اے اللہ جب وہ بڑا ہو گیا تب بھی تم نے اس کو بہترین طریقے سے اس کی تعریف کی۔ ولم یزل ناصحا، وہ ہمیشہ امت کی اصلاح کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ اور پھر یہاں ناصحن کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا نصیحت کرنا، نصح کہتے ہیں نا، نصیحت کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جی نصح، نصح کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ نصح، میں اس کو لکھتی ہوں، آپ تھوڑا نوٹ کریے گا، کیونکہ کبھی کبھی ہے نا ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نصیح، نصیح، نصح، نصیح بھولنا، نصیح پیشانی کے بعد، ہاں پیشانی کے بعد جب جھوٹ بولتے اللہ کہتا ہے یہاں سے کھینچوں گا، نصح، نصح، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اس نے مجھے نصیحت کی، ہم بہت لفظ استعمال کرتے ہیں، نصب، اب دیکھیں ہم نصیحت کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ لفظوں میں جاتی ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کبھی بھی، جب ایسے تو میں کبھی نہیں آگے جاؤں۔ نصح کی میننگ ہوتی ہے مد کو پیور کرنا، صاف کرنا، پیور کرنا، کلین کرنا۔ نصح یعنی کسی چیز کو صاف کرنا، پیور کرنا، اسی لیے نصیحت کہتے ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے وتواصوا بالحق وتواصوا، نہیں وہ وتواصوا بالحق نہیں وہ نصح میں نہیں آتا۔ تو نصح کا مطلب ہے خالص کرنا، پیور کرنا، اسپیشلی جب مد ہوتی ہے نا، مد کو جب آپ صاف کرتے ہو تو اس کو نصح کہتے ہیں۔ تو جو انسان مجھے نصیحت کرتا ہے، میرے علی مجھے نصیحت کرتے ہیں، محمد اور آل محمد مجھے نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے گندگی سے، غلاظت سے پاک کر رہے ہیں، وہ مجھے صاف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں بی بی فرماتی ہے، کہاں گیا؟ ہاں، لم یزل ناصحہ، وہ کبھی بھی اس نے نصیحت کرنا نہیں چھوڑی، لک تمہارے لیے، ولے رسولک اور تمہارے رسول کے لیے، صلواتک علیہ وآلہ
اور صلوات ہو ان پر اور ان کے آل پر، حتیٰ قبضتہ الیک، یہاں تک کہ تم نے اس کی روح کو قبض کر لیا، یعنی یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس واپس آ گیا۔ اور پھر بی بی یہاں فرماتی ہے زاہداً فی الدنیا غیر حریصاً علیہا راغباً فی الآخرہ، اے اللہ وہ ہمیشہ دنیا کے لیے زاہد تھا، یعنی ہمیشہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، کبھی اس نے دنیا کو طلب نہیں کی، غیر حریصاً علیہ، کبھی بھی اس نے دنیا کی لالچ نہیں کی کہ میرے پاس اتنے گھر ہونے چاہیے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہونے چاہیے، میرے پاس اتنا کچھ ہونے چاہیے، کبھی بھی اس نے حریص نہیں ہوا۔ راغباً فی الآخرہ، راغباً کا مطلب ہوتا ہے جی رغبت، اس کو عشق تھا، اس کو محبت تھی آخرت سے۔ رغبہ کی جو میننگ ہوتی ہے نا وہ سورہ علم نشرہ میں بھی آیا ہے۔ راغب کا مطلب ہوتا ہے جس سے کچھ کبھی کبھی ہم محبت کرتے ہیں نا، جیسے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بہت اچھے لگے، لیکن میں کیا کروں گی، تھوڑا سا نا مجھے شرم آئے گی، میں آگے کیسے بڑھوں۔ لیکن راغب کا مطلب ہوتا ہے محبت کر کے بھاگنا اس کے پیچھے، دوڑنا اس کے پیچھے، سٹیپ اٹھانا، قدم بڑھانا، اس کو کہتے ہیں راغب۔ تو راغباً فی الآخرہ، وہ چاہتا بھی تھا دنیا کو اور اس نے قدم بھی بڑھایا نا، اس نے کام بھی کیا دنیا کے لیے۔ راغباً فی الآخرہ مجاہداً لک فی سبیلک، اور اس نے جہاد کیا تمہارے لیے، تمہارے راستے کے لیے۔ ورضیتہ فاخترتہ، اور تم اس سے راضی رہے اور تم نے اس کو چوز کیا۔ وہدیتہ الی صراط مستقیم، اور تم نے اس کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں ہو گئے فضائل، ابھی اصل بات شروع ہوتی ہے۔ میں اس کو کتنے منٹ ہے ہمارے پاس، میں اس کو ختم کروں؟ 41 پہ کر دوں ختم، ٹھیک ہے چلے۔ اچھا اب یہاں اصل جو بات ہوتی ہے نا ابھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابھی جو بی بی کی کوفے والوں کے ساتھ بات زبردست آپ نے کہا، ابھی جو بات شروع ہوتی ہے نا اصل شروع ہوتی ہے۔ بات کیا ہے؟ یہاں بی بی کہتی ہیں یا اہل الکوفہ، اب بی بی جو ہے اس کی ساری توجہ کوفے والوں کی طرف آ گئی۔ اب سوچیں فار ایگزامپل، جب میں آپ میں سے کسی کو بھی کہتی ہوں، جیسے ہم بیٹھے ہوئے اور میں کہوں مینا بہن، آپ فوراً مجھے دیکھو گے نا یہ بی بی کی کام تھا۔ بی بی نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی، ابھی اللہ سے بات کر رہی تھی نا، اے اللہ تم نے یہ کیا، اے اللہ۔ ابھی آپ نوٹ کریں کہ جب بی بی اللہ سے بات کر رہی تھی تو یہاں پر کتنے لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی ہوگی نا کہ بی بی اللہ سے بات کر رہی، لیکن جب کہا اے یا اہل الکوفہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچی اور وہ بھی اسیر ہو کر اور وہ بھی اتنے پاورفل انداز میں کہے تو کوفے والے کیسے اس کی طرف آئے ہوں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ بی بی جو کوفے والوں کے ساتھ بات کرتی ہے نا ان کے ساتھ میٹھی میٹھی بات نہیں کرتی۔ عجب نہیں ہے، وہ ڈری ہوئی نہیں ہے۔ اس حالت میں جب اس طرح سے ہوتا ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں نا، ٹروما ہو جاتا ہے ان لوگوں کو، ہاں ایک اس میں آ جاتے ہیں نا، صدمے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ڈری ہوئی نہیں ہے، ہمت تو دیکھیں۔ میں وہ کہتی ہوں کبھی کبھی کہ اے اللہ ہم تو بی بی زینب کی چاہنے والے، ہم تو بی بی فاطمہ الزہرا، اور ہم اتنے ڈرپوک کہ کوئی ہمارے پاس سے گزرے گا نا ہم یوں ہو جائیں گے، کیوں ہم اتنے ڈرپوک ہیں؟ عجب بات ہے کہ جب کسی بچے کے ساتھ، اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے ان کی بالیاں چھینی گئی تھی، اس دن ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کے اوپر تعزیانے چاہے، کس طرح سے وہ اپنے امام حسین اپنے بابا کی لاش پہ آئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی نہیں تھا، اور سر تو نہیں تھا لیکن سید الساجدین خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو جب دفنانے لگا نا، مجھے سچ میں جب میں یہ کرتی ہوں نا، میں جب بھی مصائب پڑھتی ہوں میں بہت تحقیق کر کے پڑھتی ہوں، بغیر تحقیق کے نہیں۔ آپ سوچیں، تھوڑا سا آپ تصور کریں کہ امام سجاد وقت کے امام ہیں، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد جو تھے وہ 11ویں تاریخ کو جب گزر رہے تھے تو قریب تھا کہ ان کی روح نکل جائے، قریب تھا کہ سید الساجدین وقت کے امام سے برداشت نہیں ہوا۔ بی بی زینب نے ان کو سنبھالا کہ یہ کیا کر رہے ہو، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ بی بی زینب ان کو بتاتی ہیں، فیوچر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہاں ہم سوچ سکتے ہیں کہ سید الساجدین کہتے ہیں کہ جب میں امام حسین کو دفنانے لگا، ایک ململ کا کپڑا
کپڑا پتہ ہے نا ململ کا، ایک ململ کے کپڑے کو اگر ہم چیریں گے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں میرے بابا کا جسم اس ململ کے کپڑے کی طرح تھا کہ میں جب دفنانے کے لیے جب میں ایک جگہ سے اٹھاتا تھا تو وہ دوسری جگہ پہ گر پڑتا تھا۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس حسین کے جسم کو بی بی سکینہ نے ہاتھ سے اٹھایا تھا، اٹھا کے آئی تھی اور کوفے میں ایسا خطبہ دے رہی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے رہنے والوں، اے یا اہل المکر، اے مکر کرنے والے، اے دھوکے بازو۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے ایسی پلاننگ کرنا کہ چہرے پہ آ کر وہ بدل جانا۔ مکر کی روٹ میننگ ہوتی ہے پیٹھ پیچھے، ہاں، مکر کی میننگ ہوتی ہے کہ پیٹھ پیچھے ایسی پلاننگ کرنا کہ سامنے آ کر گڑگڑ کی طرح رنگ بدل دینا، اس کو کہتے ہیں مکر۔ یا اہل المکر، میں حیران ہوں، آپ اس کو نوٹ کریے گا کہ اتنے وہ سخت دل تھے کہ ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا، کچھ روئے تھے، بس رونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی آج روتے ہیں، ہم بھی امام حسین پہ روتے ہیں، ہم اسٹیپ نہیں اٹھاتے، پھر ہم میں اور کوفے والوں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ اور بی بی فرماتی ہیں یا اہل المکر، اے مکارو، والغدر، غدارو، دھوکے بازو، والخیلہ، اور اے وہ لوگ، خیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، خیالات، خیلہ وہی خیلہ سے نکلا ہے۔ تو یہاں پر اے مکارو، اے غدارو، اے وہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، ایک خیالوں میں رہنے والے، انا اہل البیت ابتلانا اللہ بکم۔ مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے، یہ جو میں آپ کو سینٹنس بتاتی ہوں، یہ ہمارا آخری سینٹنس ہے، اس کو آپ کمپیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں میں آپ کو سوچنے کا ایک موقع دوں گی۔ یہ بی بی، آپ سوچو، یہ لفظ بی بی اس وقت کے لیے نہیں بول رہی ہیں، اس وقت کے لیے بول رہی ہیں۔ انا، بے شک ہم، اہل بیت، ہم اہل بیت، ابتلان اللہ بکم، ہم اہل بیت کا امتحان لیا اللہ نے تم لوگوں کے ذریعے سے، ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈالا۔ وابتلاکم بنا، اور اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہمارے ذریعے سے۔ تو اس جملے کو ابھی ہم اپنے اوپر اپلائی کریں۔ کوفے والوں کو کہتی ہے بی بی کہ اے کوفے والوں، ہمیں اللہ نے آزمایا تم لوگوں کے ذریعے سے، اور آخر میں نیچے آ کر کہتی ہے ہم کامیاب ہو گئے، ہم سرخرو ہو گئے، تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس سینٹنس کو ہم اپنے ساتھ اپلائی کریں۔ یہ ہمارے ساتھ کیسے آتا ہے اس وقت، اس دور میں؟ آسان ہو گئی۔ جی، اس سینٹنس کو ہم اپنے ساتھ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایک اور بی بی کیا؟ ابتلا کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ ابتلا کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ ابتلا کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ بلوا، اور بلوا کی میننگ کیا؟ ہم کہتے ہیں نا بلا آ گئی، بلا میں مبتلا ہو گئے۔ بلوا کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ سورہ ملک کو کس کو یاد ہے؟ سورہ ملک، اس کے جو شروع والے الفاظ ہیں، آزمانا، آزمائش، لیکن بلوا کی روٹ میننگ آزمائش نہیں ہوتی۔ ابتلا جب ہم باب افتعال پہ لے جاتے ہیں نا تو پھر آزمائش کی میننگ آتی ہے، یہ باب پہ جانے کے بعد۔ لیبلونکم، قرآن میں آیا ہے نا، ایکم احسن عملا۔ بلوا کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ بوڑھا ہو جانا، پرانا ہو جانا۔ ابتلا کا مطلب ہوتا ہے ایسا امتحان، ایسی آزمائش کہ انسان کو جوانی میں ہی بوڑھا کر دے، سخت سے سخت ترین امتحان۔ تو اللہ نے سخت سے سخت ترین امتحان ہمارا لیا، اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارا سخت سے سخت ترین امتحان لیا تم لوگوں کے ذریعے سے، اور تمہارا امتحان لیا ہمارے ذریعے سے۔ اب ہم تو سرخرو ہو گئے، ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا اس وقت بھی ہمارا امتحان نہیں چل رہا ہے اہل بیت کے لیے؟ انہوں نے اپنا امتحان دے دیا، وہ سرخرو ہو گئے، امام مہدی نے اپنا امتحان دے دیا، کیا اس وقت بھی ہم سے امتحان نہیں لیا جا رہا؟ اب یہ سینٹنس کو آپ کو پورا ہفتہ پورے 15 دن سوچنا ہے۔ ہم سے صلوات پڑھے۔
इंशाल्लाह ये जो जुमला है, ये जो लफ्ज़ है ना, मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ, ये आप करके आएंगे कि जब बीबी कहती हैं कि हमारे ज़रिए से आप लोगों को आज़माया, तो हम लोगों की आज़माइश क्या है? जो आपने पहले जो ज़िंदगी सारी जो मांगी है वो तारीफ की जनाब सपना है, तो वो तो ए अल्लाह का अल्लाह के साथ थी। तो लोगों को नहीं हाँ। मिला